السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، لا تحرموا، نہ حرام کرو، طیبات جو پاک چیزیں ہیں، یعنی پاک چیزوں کو حرام نہ کرو، ما احل اللہ لکم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے ان کو تم حرام نہ کرو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں آپ کے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہماری اصلاح فرمائی ہے۔ آج کل کے دور میں اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمارے کتنے معاملات کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمان جب ایمان والا بنتا ہے تو اس کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا لا تحرموا، آپ حرام نہ کرو، طیبات، پاک چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے روٹی حلال کی ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں نا، لیکن حرام بندہ کب کرتا ہے اس کو؟ جب رشوت کے پیسے سے اس کو خریدے گا۔ رشوت کا پیسہ حرام ہے۔ جب رشوت کے پیسے سے آپ روٹی خریدو گے، روٹی تو پاک ہے، کھانا تو پاک ہے، لیکن رشوت کے پیسے سے خریدو گے تو وہ پلیت ہوگا آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے حرام ہوگا، کیونکہ جس پیسے سے آپ نے خریدا ہے وہ حرام تھا۔ حرام پیسے سے آپ حلال کو خرید رہے ہیں، یعنی جس کو اللہ نے حلال بنایا تھا آپ اس کو حرام خود کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کیسی بات ہے، یعنی کہ آپ کو یہ تو نہیں چاہیے تھا کہ آپ لا تحرموا، یعنی آپ کو چاہیے تھا حرام نہ کرتے، آپ ایمان پر قائم رہتے، آپ حلال کمائی کرتے۔ آپ نے تو خود ہی حرام کمائی کر کے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دیا۔ رشوت کی کمائی حرام ہے، جب حرام رقم سے حلال چیز خریدو گے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ دیکھنے والے کو پتہ تو نہیں چلے گا مگر اللہ کو تو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس طرح سے حرام کمائی جو ہوتی ہے، بعض لوگ حرام طریقے سے کمائی کرتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کی کمائی ہوتی ہے، اور بہت ساری حرام طریقے کی کمائی ہے، وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ اب اس حرام کمائی سے آپ حلال چیز جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ خریدو گے تو آپ خود ہی اس کو پھر حرام کر رہے ہو نا۔ اللہ تو فرماتا ہے لا تحرموا، حرام نہ کرو، آپ کمائی حلال کرو تاکہ آپ حلال کمائی سے حلال چیز لو۔
لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ حرام کمائی سے حلال چیز کو خرید رہے ہیں اور کہتے ہیں پھر کہ یہ دیکھو جی یہ تو حلال ہے جی، لیکن آپ کی کمائی جو تھی جس سے آپ نے خریدا ہے وہ کیا تھا؟ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو سود کی رقم کھاتے ہیں، کہتے ہیں قومی بچت اسکیم میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے پیسے آتے ہیں جناب، ہم تو منافع کھاتے ہیں۔ لعنت ہے اس ایسے منافع پر جو اللہ سے جنگ کرواتا ہے۔ سود تو اللہ سے جنگ ہے نا، تو سود کا جو لین دین ہے یہ سب حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنا ہے، اور سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ تو سود جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، ایسے کام جو حرام والے ہیں بند کرنے چاہیے۔ تو سود جو ہے نا، سود تو اس کی کمائی سے حلال چیز خریدتے ہیں۔ گھر میں راشن لایا ہوں جی، سودے لایا ہوں باہر سے دکان سے لے کر، سبزی فروٹ لایا ہوں جی، بڑی چیزیں لایا ہوں، گھر والوں کے لیے کپڑے بھی نیا لایا ہوں، اسے کس پیسے سے؟ قومی بچت والے پیسے سے، سود والے پیسے سے۔ تو حرام سے آپ حلال چیز کو لائے ہو، کہہ رہے ہو میں بڑا نیک کام کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں۔ اب چوری کا پیسہ بھی تو حرام ہی ہے نا۔ اب چوری کے پیسے سے وہ کوئی حلال چیز خریدتے ہیں، صاف ظاہر کھانا پینا خریدیں گے حلال ہوگا، کوئی کپڑے خریدیں گے پہننے کے وہ بھی حلال ہوں گے، لیکن جس پیسے سے خریدیں گے وہ پیسہ ان کو حرام کر دے گا۔ تو آپ جو ہیں چوری کے پیسے سے یا ڈکیتی کے پیسے سے آپ سمجھتے ہیں میں حلال چیز خرید رہا ہوں، بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو کیا کھلا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، حرام نہ کرو طیبات پاک چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ تو آپ حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہو کس وجہ سے؟ کہ حرام کمائی سے۔ آپ کا تو کام تھا حلال کمائی کرو، ایمان والے ہیں، لا تحرموا، حرام نہ کرو طیبات پاک چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اسی طرح بعض بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کم تولنے سے تولتے ہیں نا، تولتے کم ہیں تاکہ جو ہے نا وہاں تھوڑی سی ڈنڈی لگ جائے۔ وہ درزی بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کینچی سے کاٹتا ہے، بیچ میں کپڑا کچھ رکھ لیتا ہے، وہ بھی ٹکی مار جاتا ہے۔ اسی طرح سونے والا سنارا ہوتا ہے، وہ بھی بیچ میں کہیں کہیں ٹکی مارتا ہے۔ ہر بندہ ٹکی مارنے کو لگا ہوا ہے، تو یہ اپنا کہتے ہیں ہم حلال کر رہے ہیں۔ تو حلال جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح تھوڑا ہوتا ہے۔ حلال جو ہے نا وہ وہی ہے کہ جو کچھ لین دین ہے پورے کا پورا کرو، تول میں بھی کمی بیشی نہ کرو، تب ہوتا ہے نا۔ اسی طرح کم تولنے سے جو رزق میں آپ کے 2 پیسے زیادہ آ جائیں گے تو کیا سمجھیں گے آپ حلال کما بیٹھے ہیں، وہ سارا جو آپ کے پاس پہلے پڑا ہوا ہے اس کے اندر بھی حرام ڈل جائے گا۔ ایک پوری دیگ ہو نا چاولوں کی، اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو، کیا خیال ہے کھاؤ گے؟ تو آپ کم تولنے سے یا تھوڑی سی حرام جو رقم ہے اس کو آپ باقی رقم میں ڈالنے سے دوسری کو بھی حرام کر بیٹھو گے۔ اسی طرح بعض لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر بیچوں گا، تو وہ جو قیمت بڑھتی ہے جتنی وہ بڑھتی ہے وہ حرام ہے، تو وہ اس کو آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ حرام ہی کھا رہے ہیں، پھر وہ آگے پھر جو اپنی نسل کو کھلائیں گے وہ بھی حرام ہی کھلائیں گے، پھر کہاں پر وہ ایمان والی قوم پیدا ہوگی۔ اسی طرح بعض ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، انہوں نے بازار سے چیز لی ہے، کہیں سے جو تھوک والی دکان سے کہ چیز لی ہے جی 4 روپے کلو کی، اور بیچ رہے ہیں جناب 12 روپے کلو، اور ڈبل منافع بھی نہیں، زیادہ اتنا سارا، یہ ناجائز منافع کہتے ہیں۔ 4 روپے کی چیز کو 12 روپے کلو بیچ رہا ہے بندہ، تو ناجائز منافع کما رہا ہے نا۔ تو ناجائز منافع اس کا حق بنتا تھا، چلو تو کچھ ڈبل ہی کرتا ہے، لیکن تو اتنا زیادہ کھا رہا ہے، یہ بھی منافع خوری، جو ناجائز منافع خوری ہے یہ بھی گناہ ہے، اور اس کے پیسے بھی
بندے کے پاس جو آتے ہیں نا وہ بھی قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ اسی طرح بعض بندے ہوتے ہیں دھوکہ دہی سے دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا اس حرام رزق کو جو انہوں نے کمایا ہے دھوکہ دہی سے، پھر اس سے وہ چیزیں خریدتے ہیں۔ اسی طرح بعض جو حکومت کے لیول پر کرپشن کرتے ہیں یا قرضے لیتے ہیں پھر معاف ہی نہیں کراتے، یا معاف کرا دیتے ہیں اور وہ جو ہے نا قرضے معاف ہو گئے۔ معاف کیسے ہو گئے؟ غریبوں کو تو قرضے معاف نہیں ہوتے، جو غریب بیچارہ جو اتنا جس کا صبح کا ہے شام کا نہیں ہے، اور جن کے گھروں میں 40 کھانے پکتے ہیں، 7 کھانے پکتے ہیں، اور کئی ان کے گھر میں جناب بجلی بھی نہیں جاتی، باقی غریبوں کے تو بجلی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں ادھر علیحدہ، اور جو قرضے لیتے ہیں وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نا۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، جتنی کرپشن کریں گے، جتنی بے ایمانی کریں گے، جتنا نقصان کریں گے، وہ سارے کا سارا مال جو ہے اللہ فرماتا ہے، وہ ایک آیت میں نے سنائی تھی پہلے، اس میں ہے کہ وہ گلے میں ان کے سارا مال ڈلا ہوگا اور وہ اللہ کے پاس آئیں گے قیامت کے دن، ان کے گلے میں سب کچھ ہوگا، اور جو ہے نا وہ اتنا بوجھ ہوگا کہ وہ اٹھا ہی نہیں سکیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ تو دیکھنے والا ہوگا، ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر قیامت تک کی مخلوق، تو اس سب کے سامنے وہ آ رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی بے ایمان لوگوں کی جو ہے نا وہ بے عزتی ہو رہی ہوگی، اور پھر جو ہے عذاب ہوگا، وہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ حرام کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے حرام سے بچو۔ اللہ کی حرام اور حلال کی ہوئی چیزوں کو آپ خود مختار نہ بن جاؤ۔ آپ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، نہ کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سارا پیغام دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قرآن و سنت میں سب کچھ موجود ہے۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ حلال روزی کماؤ اور پھر حلال چیزیں کھاؤ، تو اللہ بھی خوش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش۔ پاکیزہ چیزوں کے استعمال میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اسی آیت میں، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے کون بڑھ جاتے ہیں؟ جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو حلال چیزیں ہیں نا وہ تو کھاؤ، لیکن حلال چیزوں میں بھی حد سے نہ بڑھو، فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ یہ بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا حلال چیزوں کو ہی حرام کر بیٹھتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو کہتے ہیں جی میں بڑا اللہ کا نیک ولی بن گیا ہوں، میں تو اب گوشت بھی نہیں کھاؤں گا، گوشت بھی میرے اوپر حرام ہو گیا، میں تو جی وہ جو ہے نا کوئی اور اپنا شادی بھی نہیں کروں گا۔ میں بھی اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی تھیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اور ان دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی ایسے کیا تھا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے، بس ہم رات کو پوری رات عبادت کریں گے اور دن کو روزہ رکھیں گے، اور بس اس طرح اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو کہ آپ کیسے اسلام کی بات کرتے ہیں، میں سب سے بڑا اللہ کا فرما بردار ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں شادی بھی کی ہوئی ہے، نکاح بھی کرتا ہوں، میں سب کام کرتا ہوں، تو آپ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو حکم اسلام کا ہے اس کے مطابق چلیں۔ آپ درمیانہ طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقربین میں شامل ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے ایک مہمان گھر بھیج دیا کہ گھر والوں کو کہہ دیا کہ ان کو کس کو کھانا کھلائیں۔ اب وہ گھر والے اس کے انتظار میں رہے
کہ وہ آئیں گے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ہم اس مہمان کو کھانا دیں گے ورنہ ہم بیٹھا رہیں۔ پھر وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مہمان کو کھانا کھلایا؟ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ میں نے تو کھانے کا کہہ دیا تھا، آپ میرے کیوں انتظار میں بیٹھے رہے، مہمان کو کھانا نہ کھلایا؟ تو ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا جی کھانا اب مجھ پہ حرام ہے۔ تو وہ پھر جو ہے نا وہ بیوی کہہ رہی تھی مجھ پہ بھی حرام ہے۔ مہمان نے کہا میں بھی نہیں کھاؤں گا، میں بھی اپنے آپ پر حرام کا سمجھتا ہوں۔ تو وہ جو ہے نا اس طرح کی صورتحال ہوئی۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی وہ قسم توڑی اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ پھر سب نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تم پر پاک کیا ہے، پاک چیز کو تم اس کو حرام نہ قرار دو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اور حد سے جو ہے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اسی طرح کی باتیں مشرکین مکہ میں بھی تھیں، انہوں نے بھی اللہ کی حلال چیزوں کو کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا تھا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو آپ حرام نہ کرو۔ آپ حرام کرتے ہو نا، اس میں بہت سارے آج کل جو حرام کرنے والا طریقہ ہے وہ حرام کمائی ہے۔ اپنی کمائی کو حلال کر لو تاکہ اللہ کی پاک چیز کو آپ پاک ہی اپنے گھر لے آؤ، اور پھر اس حلال اور پاک چیز سے اپنے بچوں کی پرورش کرو، اور دنیا بھی بہتر بنا لو، آخرت بھی بہتر بنا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔